بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس، جس کی پوری ہسٹری، پورا اتہاس آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ پوری دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے اور دوسری مسجد مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس، جیسا کہ کتاب صحیح بخاری جلد نمبر 2 میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی۔ پھر میں نے پوچھا ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد الحرام کے بنانے سے ٹھیک 40 سال بعد مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس کو بھی بنایا گیا۔ بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ یہ جاننا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں بہت ساری الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ کسی روایت کے حساب سے سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اور کسی روایت کے حساب سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، کسی کے حساب سے نوح علیہ السلام نے، کسی کے حساب سے یعقوب علیہ السلام نے، کسی کے حساب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور کسی کے حساب سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ اور سب سے پہلے بنانے کی کون سی روایت صحیح ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنانے کے بارے میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو جناتوں سے کس طرح بنوایا تھا۔ ناظرین، اس کو جاننے سے پہلے آپ کو یروشلم یعنی بیت المقدس کے بارے میں جاننا ہوگا۔ تو چلیے جانتے ہیں یروشلم یعنی بیت المقدس کے شہر کے بارے میں۔ ناظرین، بیت المقدس جو اس دنیا کے پرانے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو یروشلم میں موجود ہے۔ اس کی پوری تاریخ، اس کی پوری ہسٹری آسانی سے آپ اس ویڈیو میں سمجھ پائیں گے۔ ہاں ناظرین، اس شہر کو غور سے دیکھیے، جس کو لوگ آج بیت المقدس یا پھر یروشلم کے نام سے بھی جانتے ہیں، جس کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک جانا جاتا ہے۔ اگر دنیا کی ہسٹری میں سے یہ دعویٰ کیا جائے کہ لوگوں کی سب سے زیادہ جانیں اسی شہر کے لیے لی گئی ہیں، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، کیونکہ تاریخ میں جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو پانے کے لیے کی جا چکی ہیں، اتنی زیادہ جنگیں شاید ہی کسی اور شہر کے لیے لڑی گئی ہوں گی۔ اور ناظرین، اس شہر کے بارے میں یہ بھی زیادہ مشہور ہے، اس شہر کا ہر حصہ پاک و صاف اور مقدس ہے، اور اس شہر کو تینوں ہی ابراہیم مذہب کے لوگ جیسے کہ عیسائی، یہودی اور مسلمان بھی سب سے زیادہ مقدس مانتے ہیں۔ اور ناظرین، یہودی مذہب کے حساب سے ہماری دنیا کی ابتدا اسی شہر سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد اور قربان کرنے کی تیاری بھی اسی شہر سے شروع کی تھی۔ اور اسی شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جسے یہودی لوگ سب سے زیادہ مقدس مانتے ہیں۔ یہ وہی دیوار ہے، دیوار ویسٹرن وال یا دیوار گریا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہودی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دیوار ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا حصہ ہے، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے جناتوں سے بنوایا تھا، جس کی پوری ڈیٹیل ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ اور اگر عیسائیوں کی بات کریں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی شہر میں ہوئی تھی، اور ان کو سولی پر بھی اسی شہر میں چڑھایا گیا تھا، اور عیسائیوں کا سب سے خاص چرچ بھی یہی موجود ہے۔ ناظرین، اگر مسلمانوں کی بات کی جائے، مسجد الاقصی نام کی وہ مسجد تیسری سب سے پاکیزہ جگہ مانی جاتی ہے۔ مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر کسی جگہ کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر سب سے پہلا قبلہ ہے، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان اسی مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سارے نبیوں اور بزرگوں کی قبریں بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس شہر کا مرتبہ اور اس شہر کی ویلیو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس شہر کو پانے کے لیے ماضی کی تاریخوں میں مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ ان کی یہ جنگیں صرف 15 یا 20 سال تک ہی نہیں چلی، بلکہ کئی سالوں تک چلتی آئی، اور آج کے زمانے میں بھی اس شہر کو پانے کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ابھی کے اس زمانے میں اس شہر کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے والے عیسائی نہیں بلکہ یہودی لوگ ہیں۔ خیر دوستو، اب جانتے ہیں اس شہر کے اتہاس کے بارے میں، کہ آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی، اور آج کے زمانے میں یہ شہر جس حالت میں ہے، اس حالت میں اس کو کس نے پہنچایا۔ دراصل دوستو، جانکاروں کی مانیں تو یہ بات پوری طرح سے کلیئر ہو چکی ہے کہ آج سے لگ بھگ 7000 سال پہلے بھی اس شہر میں انسان آباد تھے، جس کی وجہ سے شہر کو اب دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر مانا جاتا ہے۔
درج کی گئی ہسٹری کے حساب سے دیکھا جائے تو اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے حاصل کیا تھا۔ وہی داؤد علیہ السلام جن کو یہودی اور عیسائی دھرم کے لوگ ڈیوڈ کہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر لگ بھگ 33 سال تک راج کیا تھا۔ ان کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی تھی۔ وہی سلیمان علیہ السلام جن کو یوروپ میں سولومن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی اس ہیکل سلیمانی نام کی مشہور بلڈنگ کو بھی جناتوں سے بنوایا تھا، جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق یعنی ایک ایسا بکسا ہوا کرتا تھا جو حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے بہت سارے مشہور نبیوں کے تبرکات ہوا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ خیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے کئی سال بعد یہودیوں کی سب سے بڑی بربادی اس وقت شروع ہوئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 600 سال پہلے بابل کے رہنے والے ایک ظالم بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، اس کے یہودیوں سے بہت ہی سخت دشمنی تھی۔ بس اسی دشمنی کے چلتے اس نے ان لوگوں پر یروشلم شہر میں ایسا حملہ کیا کہ اس شہر کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا، اور مشہور ہیکل سلیمانی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے بنوایا تھا اس کو بھی پوری طرح سے گرا دیا، جس کے اندر موجود تابوت سکینہ کہاں غائب ہو گئی اس کا پتہ آج تک نہ چل سکا۔ ہیکل سلیمانی کے گرنے کے بعد بس ایک دیوار ہی بچ گئی جہاں آج جا کر یہ یہودی روتے ہیں اور جس کو ویسٹرن وال یا دیوار گریا کہتے ہیں۔ خیر دوستو، اس حملے کے بعد جب ہزاروں یہودی مارے گئے تو اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو اس بادشاہ نے غلام بھی بنایا اور غلام بنا کر اپنے ساتھ اپنے علاقے یعنی بابل لے کر چلا گیا، اور اس کے کچھ سالوں کے بعد ہی یعنی 539 عیسیٰ پورو میں ہی سائرس دی گریٹ نام کے ایک یونانی رحم دل بادشاہ نے اس شہر بابل پر ہی حملہ کر دیا، جس بابل شہر کے بادشاہ نے یہودیوں کو تباہ و برباد کیا تھا اور غلام بھی بنایا تھا۔ خیر، سائرس دی گریٹ نے بابل شہر کو حاصل بھی کیا اور ان یہودیوں کو جن کو ظالم بادشاہ بخت نصر نے غلام بنایا تھا ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کرایا اور ان کو اپنے وطن جانے کی بھی اجازت دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن واپس آئے بلکہ انہوں نے سائرس دی گریٹ کی مدد سے اس مشہور عمارت ہیکل سلیمانی کو پھر سے بنوا لیا۔ مگر وقت بیتتا گیا اور پھر سن 70 عیسوی کے زمانے میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ ٹائٹس جب اس شہر میں گھسا تو اس کی فوج نے اس پورے شہر میں آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کی اس عمارت کو بھی پوری طرح سے برباد کر دیا، اور جیسے جیسے وقت بیتتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن سلطنت کے انڈر میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہونے لگا۔ پھر جب 135 عیسوی میں یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوج نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر پر ہل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویران کر دیا۔ شہر میں رہنے والے ایک ایک یہودی کو بازار میں لے جا کر غلام بنا کر بیچ دیا۔ اتنا ہی نہیں، رومی لوگوں کو یہودیوں سے اتنی زیادہ نفرت تھی کہ جس کی وجہ سے رومی لوگوں نے یہودیوں کی اس خاص جگہ جہاں ہیکل سلیمانی ہوا کرتی تھی وہاں کوڑا اور گندگی ڈالنا شروع کر دی، اور یہ مشہور شہر صرف 100 یا 200 سالوں تک ہی نہیں بلکہ کئی صدیوں تک ویران رہی، اور پھر آخرکار 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر نے اس شہر کو رومن سلطنت سے جیت لیا تھا۔ اس کے بعد لگاتار ایک لمبے وقت تک یہ شہر مسلمانوں کے ہی انڈر میں رہا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوجیں بھی اس شہر کو پانے کی کوششیں کرتی تھیں۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی فوجیں مسلمانوں سے اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر پائی تھیں، مگر پھر بعد میں جب مسلمانوں کی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے ہی مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی تو 1099 میں ہی عیسائی فوج یروشلم شہر کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مگر اس شہر کو ابھی عیسائیوں کے ہاتھ لگے ہوئے کچھ ہی سال گزر پائے تھے کہ مسلم دنیا میں ایک نیا نام ابھر کر آ گیا تھا، اور یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ وہی صلاح الدین ایوبی جس نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر کے رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے شروع سے ہی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور آخرکار 1187 میں یعنی 100 سال پہلے ہی ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے انڈر آ گیا تھا، یعنی صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی دوستو اس شہر کو پانے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی جنگیں لڑی گئی، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی لوگ دوبارہ اس شہر کو مسلمانوں سے نہیں چھین سکے، اور اگلے لگ بھگ 600 سے 700 سالوں تک لگاتار یہ شہر مسلمانوں کے انڈر میں رہا۔ آپ کو بتا دیں کہ پھر 1517 عیسوی میں اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں لے لیا تھا، اور پھر 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا تھا۔ اس پورے دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ کیا۔ اس شہر کے اگل بگل دیواریں بنوائی، روڈ ڈلوائے، ڈاک کا سسٹم بنوایا۔ اس کے علاوہ 1892 میں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی تھی۔ ویسے تو دوستو سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں ہی یہودیوں نے یہاں پر آ کر اپنی ایک الگ ریاست بنانے کی پلاننگ شروع کر دی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان
जिनको अब्दुल हमीद सानी के नाम से जाना जाता है, वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझ गए थे। इसलिए उनके दौर में यहूदी लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए थे और उन्होंने इन सभी साजिशों का बड़ी होशियारी से मुकाबला किया था। मगर दोस्तों, अब्दुल हमीद सानी के बाद सल्तनत उस्मानिया हद से ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई और 1917 में आखिरकार ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनत उस्मानिया के इस हिस्से पर यानी फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद लगभग अगले 3 दिहाइयों तक ये पूरा इलाका ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में रहा और यही वो पूरा दौर था जिसमें दुनिया भर के यहूदियों को अलग अलग इलाकों से बुलाकर फ़िलिस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से उस बंटवारे को मंजूरी दे दी गई, जिसके हिसाब से आधा फ़िलिस्तीन यहूदियों को दिया जाना था जबकि आधा फ़िलिस्तीनियों को, और उसके बाद आखिरकार 1948 में इजराइल देश का ऐलान भी करवा दिया गया, जिसके हिसाब से आधा फ़िलिस्तीन यहूदियों को दिया जाना था जबकि आधा फ़िलिस्तीनियों को, और उसके बाद आखिरकार 1948 में इजराइल देश का ऐलान भी करवा दिया गया। इस ऐलान के साथ ही न सिर्फ फ़िलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए गए बल्कि साथ ही साथ यरूशलेम शहर को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। दूसरी तरफ जब बाकी बचे हुए अरब देशों ने देखा कि उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, तो उन्होंने इस फैसले को रोकने की भरपूर कोशिश की और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया। मगर इजराइल के साथ यूरोपियन मदद होने की वजह से अरब देश इस जंग को जीत न सके और वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने 1947 के जंग में बाकी बचे हुए यरूशलेम के दूसरे हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से किए गए बंटवारे की वजह से आज भी दुनिया के लगभग सभी देश इजराइल के पूरे यरूशलेम शहर पर कब्जे को गलत मानते हैं। मगर उसके बावजूद भी इजराइल देश ने न सिर्फ पूरे यरूशलेम को अपने कंट्रोल में ले रखा है बल्कि फ़िलिस्तीन के भी ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा कर चुका है। और मेरे दोस्तों, आपने आज के इस दौर में देखा होगा और सुना भी होगा कि जैसे ही इजराइल पर हमला हुआ तो सारे के सारे कुफ्फार इजराइल के साथ इकट्ठे होने शुरू हो गए और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को फ़ोन करके मदद करने को कहा। जवाब में उसने कहा कि आप किस तरह की मदद चाहते हैं, हम आपको वैसी ही मदद देंगे और इजराइल के लोगों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुफ्फार के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से दुश्मनी कूट कूट कर भरी हुई है। मेरे दोस्तों, फ़िलिस्तीन अंबिया की सरजमीन होने के अलावा मुसलमान का पहला क़िबला भी है। मेरे दोस्तों, अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं और यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दें, क्योंकि यहूदी न सिर्फ फ़िलिस्तीन पर कब्जा करना चाहते हैं बल्कि वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके इसकी जगह 3rd टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं। अब मुसलमान को कलमा ला इलाहा के नाते और मस्जिद अक्सा के नाते एक होना होगा, क्योंकि जब पूरे काफिर एक हो सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे फ़िलिस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुफ्फार के खिलाफ, खास करके यहूदियों के खिलाफ जिहाद करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक हिस्टोरिकल वीडियो के साथ।